صحیفہ کاملہ اپنے لیے اور اپنے دوستوں کے لیے حضرت علیہ السلام کی دعا کی تشریح۔ یہ دعا جس کی ابتدا عظمت الہی کے تذکرے سے ہے، بندوں کو اللہ تعالی کی عظمت و رفعت کے آگے جھکنے اور صرف اسی سے سوال کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ اگر انسان ہر دروازے سے اپنی حاجتیں وابستہ کرے گا تو یہ چیز عزت نفس و خودداری کے منافی ہونے کے علاوہ ذہنی انتشار کا باعث بن کر اسے ہمیشہ پریشانیوں اور الجھنوں میں مبتلا رکھے گی۔ اور جو شخص قدم قدم پر دوسروں کا سہارا ڈھونڈتا ہے اور ہر وقت یہ آس لگائے رہتا ہے کہ یہ مقصد فلاں سے پورا ہوگا اور یہ کام فلاں شخص کے ذریعے انجام پائے گا، تو کبھی کسی کی چوکھٹ پر جھکے گا اور کبھی کسی کے آستانے پر سر نیاز خم کرے گا، کبھی کسی سے توقع رکھے گا اور کبھی کسی سے امید باندھے گا۔ کہیں مایوسی کا سامنا ہوگا، کہیں ذلت کا، اور نتیجے میں ذہن منتشر اور خیالات پراگندہ ہو جائیں گے۔ نہ سکون قلب نصیب ہوگا، نہ ذہنی یکسوئی حاصل ہوگی، اور اگر اس کی تمام امیدیں، آرزویں اور حاجتوں کا ایک ہی محور ہو تو وہ اپنے کو انتشار ذہنی سے بچا لے جا سکتا ہے۔ اسے یوں سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص چھوٹی چھوٹی رقموں کا بہت سے آدمیوں کا مقروض ہو اور صبح سے شام تک اسے مختلف قرض خواہوں سے نپٹنا پڑتا ہو، تو وہ یہ چاہے گا کہ متعدد آدمیوں کا مقروض ہونے کے بجائے ایک ہی آدمی کا مقروض ہو۔ اگرچہ اس سے قرض کی مقدار میں کمی واقع نہیں ہوگی، مگر متعدد قرض خواہوں کے تقاضوں سے تو بچ جائے گا۔ اب تقاضا ہوگا کہ تو ایک کا اور زیرباری ہوگی تو ایک کی، اور اگر یہ معلوم ہو کہ وہ قرض خواہ زیادہ تقاضا کرنے والا نہیں ہے اور نہ ہونے کی صورت میں درگزر کرنے والا بھی ہے، تو اس سے ذہنی بار اور ہلکا ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی اپنی حاجتوں اور طلبگاریوں کا ایک ہی مرکز قرار دے لے اور صرف اسی سے اپنے توقعات وابستہ کرے اور تمام متفرق و پاشاں اور ناقابل اطمینان مرکزوں سے اپنا رخ موڑ لے، تو اس کے نتیجے میں ذہنی آسودگی حاصل کر سکتا ہے اور دل و دماغ کو پریشان خیالی سے بچا لے جا سکتا ہے۔ گویا کہ وہ متعدد قرض خواہوں کے چنگل سے چھوٹ کر اب صرف ایک کا زیر بار اور ہلکا بگوش ہے۔ ایک در پہ بیٹھ گر ہے توکل کریم پر، اللہ کے فقیر کو پھیرا نہ چاہیے۔ اس دعا میں ہر جملے کے بعد درود کا تکرار استجابت دعا کے لیے ہے، کیونکہ دعا میں محمد و آل محمد پر درود بھیجنا استجابت دعا کا ذمہ دار اور اس کی قبولیت کا ضامن ہے، اور وہ دعا جس کا تکلمہ درود نہ ہو وہ باب قبولیت تک نہیں پہنچتی۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، دعا اس وقت تک رکی رہتی ہے جب تک محمد اور ان کی آل پر درود نہ بھیجا جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔